الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، میرا پورا اللہ رب العزت کے ذات پہ بھروسہ ہے کہ آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خیریت سے رکھے گا، خوش و خرم رکھے گا، آباد رکھے گا۔ اور ویکینڈ کے بعد ملاقات ہوتی ہے، وقفہ آ جاتا ہے، اور اس وقفے میں ماشاءاللہ خاص طور پہ ویکینڈ ہوتا ہے اور آپ حضرات اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی اسکول ہالیڈیز بھی شروع ہو چکی ہیں، اور جو اے لیولز کے بچے ہیں ان کے ایگزام بھی ہیں۔ تو زندگی یہی ہے، کبھی چھٹیاں ہیں، کبھی کام ہے، کبھی آرام ہے، کبھی آدمی جو ہے وہ بیمار ہے، کبھی صحت مند ہے۔ اسی چیز کا نام زندگی ہے۔ تو ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی سورہ حدید کی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اسی آیت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے مراحل کو بیان کیا ہے، اور وہ جو 5 ادوار ہیں ان کو بیان کیا کہ انسان کی زندگی کے جو ادوار ہیں، یہ 5 ادوار یہ کس طور پر ہیں، اور حقیقی کامیاب شخص کون ہے، حقیقی جو زندگی گزار رہا ہے اور جو اس دنیا کی تخلیق کو، اپنی تخلیق کو سمجھ چکا ہے اور مقصد کو سمجھ چکا ہے، وہی شخص جو ہے وہ کامیاب ہے۔ تو اس حوالے سے سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ اعلموا جان لو کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی جو ہے لعب و لہو، یہ کھیل کود کی ہے۔ لعب کہتے ہیں کھیلنے کو، کودنے کو، لہو اور لہو کہتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ تلذذ حاصل کرنے کو آسان الفاظ میں، وزینت اور زینت اختیار کرنے کی، وتفاخر اور تفاخر، فخر جو آدمی فخر کرتا ہے، پراؤڈنس، اور اپنے آپ کو، اپنی پوزیشن کو، اپنی حیثیت کو باعث فخر بناتا ہے، باعث روب بناتا ہے۔ وتکاثر وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کی تکاثر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار، کہ یہ تو اس کی یعنی مثال دے کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اچھا چلیں یہاں تک پہلے بات کو رکھتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ کیا ہے، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی لعب ہے۔ لعب کیا چیز ہوتی ہے؟ لعب، لعب کہتے ہیں کھیل کود کو، کھیلنے کو۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے ناظرین، تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، اس کو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ بھائی بھوک لگے تو رونا ہے، جب روؤں گا تو ماں جو ہے وہ دودھ پلا دے گی، نیپی گندی کروں گا، روؤں گا، ماں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کی نیپی گندی ہو چکی ہے تو اس کو صاف کرنا ہے۔ تو ہر مسئلے کا حل کیا ہے؟ رونا۔ جب وہ روئے گا لوگ متوجہ ہوں گے، ماں باپ متوجہ ہوں گے، گود میں اٹھائیں گے، پیار کریں گے، تو صرف اس کو رونا ہی ہے، اور رونا ہی آتا ہے۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو کھیلنا کودنا، اور کھیل کود کہتے ہیں نا، بچہ جو ہے وہ اس کو آپ سارا دن کھلاتے رہیں نا تو سارا دن کھیلتا رہے گا، جب اس کی انرجی ختم ہو جائے گی جہاں پر ہوگا وہیں پہ سو جائے گا۔ اس کو نہیں پڑی کہ بستر پہ سونا ہے، تکیے کے ساتھ سونا ہے، بغیر تکیے کے سونا ہے، وہ زمین پہ ہوگا، صوفے پہ ہوگا، بیڈ پہ ہوگا، کہیں پہ بھی ہوگا، سو جائے گا۔ تو لہذا ابھی جو وقت ہوتا ہے، یہ جو تقریباً آلموسٹ 15 سال تک کا یہ جو دور ہے، جب تک انسان بالغ نہ ہو جائے، تو یہ دور ایسے ہی ہوتا ہے، کھیل کود اور بس
اس بچہ دیکھیں امیر کا بچہ ہو وہ بھی اس کو بھی کھیلنا ہے، غریب کے بچے کو بھی کھیلنا ہے۔ امیر کے بچے کے پاس سائیکل ہوگی، مہنگے کھلونے ہوں گے، آج کل جو ہے وہ گیمز وغیرہ ہوں گے، غریب کا بچہ گلیوں میں کھیل رہا ہوگا، وہ امیر کا بچہ سوئمنگ پول میں کھیل کے خوش ہو رہا ہوگا، غریب کا بچہ جو ہے گندے نالوں میں کھیل کر خوش ہو رہا ہوگا۔ تو اس بچے سے آپ پوچھو گے تو وہ جو کھیل رہا ہے تو وہ کہے گا دنیا کا خوش نصیب انسان میں ہی ہوں، بس اس کو کھیلنا ہے۔ تو یہ زندگی ہوتی ہے، اور اس زندگی کے اور اللہ تعالیٰ بھی اس زندگی کا مطالبہ نہیں کرتے کہ بھئی اس زندگی کے اندر کوئی انسان معصوم ہے، کوئی گناہ، کوئی لغزش، کوئی خطا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی لیے جب انسان نابالغی کی حالت میں انتقال کر جاتا ہے تو اس سے کوئی سوال جواب بھی نہیں ہے، وہ تو ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے۔ تو لہذا کیونکہ وہ ابھی مکلف ہی نہیں ہوا، بالغ ہی نہیں ہوا، بالغ کہتے ہیں پہنچنے کو، شعور کی عمر کو پہنچنے کو، تو لہذا جب ناظرین 15 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اب اللہ کہتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ اب یہ لہو کیا ہے؟ اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ لذت کیا چیز ہے، اب وہ لذت کی تلاش میں ہے، اب اس کو نیند کی لذت کا پتہ چل رہا ہے، اس کو کھانے کی لذت کا پتہ چل رہا ہے، اور اس کو اب شہوانی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کو اب پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ بھی کوئی، تو اب وہ لذت کہتے ہیں نا کہ یہ جو دور ہوتا ہے نا، یہ جب انسان بالغ ہوتا ہے، ایک مقولہ ہے نا کہ جب لڑکا بالغ ہوتا ہے تو وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، اور لڑکی بالغ ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے، اپنی ماں کو بتاتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو دوست ہونا چاہیے وہ اچھا اور شریف اور نیک ہونا چاہیے، کیونکہ جب لڑکا بالغ ہوگا تو وہ جب دوست کو بتائے گا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اگر دوست اچھا نہیں ہوگا تو وہ اس کو خراب کر سکتا ہے اور وہ اس کو ایک غلط راستے پہ لگا سکتا ہے۔ تو لہذا اب اس کی جو دنیا کو دیکھنے کا انداز اس کا بدلنا شروع ہو جائے گا، اور اب وہ ہر چیز کے اندر لذت کو تلاش کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہ عرصہ ہے تھوڑا سا 3 4 سال 5 سال تک چلتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ ہوتی ہے وزینت۔ اب زینت کیا ہے؟ اب زینت، اب جب انسان بالغ ہو گیا اور جوان ہو رہا ہے تو اب اس کو ہے کہ وہ خوبصورت لگے، وہ اب دیکھیں اس کا، وہ کہتا ہے کہ میرا ہیئر اسٹائل ایسا ہونا چاہیے۔ گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں بچے کو یار بال ایسے کٹاؤ، وہ کہتا نہیں میں نے تو ایسے نہیں کٹانے، میں نے تو ایسے کٹانے، میرا ہیئر اسٹائل ایسا ہو، میرے کپڑے ایسے ہوں، اور میرے جوتے ایسے ہوں، اور زیادہ وقت شیشے کے سامنے گزار رہا ہے، اور جو ہے وہ ہر وقت بس اچھے کپڑے، بس یہ زینت اختیار کرنا۔ اب اس کو ہے کہ میں اچھا لگوں اور میں خوبصورت لگوں، اور کیونکہ اب وہ بالغ ہوا ہے نا، اب وہ چاہتا ہے کہ جو جنس سے مخالف ہے اس کے لیے اس میں اٹریکشن پیدا ہو، تو اب وہ اسی اس میں آپ دیکھ لیں یہ بچے جو نوجوان ہوتے ہیں یہ زیادہ تر آپ دیکھیں کہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمیشہ اچھے جوتے، اچھے کپڑے، اسی چکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب آدمی تقریباً 25 سال کا ہو جاتا ہے، اب وہ اس کو ہوتا ہے کہ بھائی اب تو شادی ہو گئی ہے، اب شادی ہو گئی تو اب اس کو کہ بھئی میرے پاس گھر ہو، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس عہدہ ہو، میرے پاس رتبہ ہو، میرے پاس کوئی اسٹیٹس ہو، تو میں کیا کروں؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، کہ میں لوگوں کے درمیان تفاخر کروں، فخر کروں کہ بھئی میری سیلری یہ ہے، میرا اسٹیٹس یہ ہے، میرے پاس گاڑی یہ ہے، میں اس گھر میں رہتا ہوں، میں یہاں جاب کرتا ہوں، اور میرا معاشرے میں یہ مقام ہے، میرے پاس یہ عہدہ ہے۔ تو اس وقت اس کو ہوتا ہے کہ بس میرے پاس ہر وہ چیز ہو جس سے میں اپنے آپ کو تفاخر کروں، پراؤڈ فیل کراؤں، اور میں لوگوں کے سامنے میرا ایک مقام ہو، لوگ مجھے پہچانیں، میری عزت ہو، اور میرا ایک احترام ہو، سوسائٹی کے اندر مجھے رسپیکٹ دی جائے، خاندان کے اندر مجھے رسپیکٹ دی جائے۔ تو وہ اب ہر وہ چیز حاصل کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ تفاخر بینکم، اب یہ چلتا ہے ناظرین، اب 25 سال سے لے کے چل رہا ہے اور 50 سال تک۔ دیکھیں نا، بچپنا، جوانی، پھر جو ہے وہ ادھیڑ عمر، اور پھر جو ہے وہ بڑھاپا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو، ایک تو بچپنے کا دور ہو گیا 15 سال سے کم کا، پھر 15 سال سے لے کے 25 سال کا دور ہو گیا، پھر جو ہے وہ زینت و تفاخر، اب یہ زینت کا ہو گیا 25 سال تک، پھر وہ تفاخر سے آپ آگے چلیں تو یہ چلتا ہے 40-50 سال کی عمر تک۔ پھر اس کے بعد جب یہ ادھیڑ عمر کا وقت ختم ہوتا ہے، 50 سال کا ہو گیا، اب جو ہے بڑھاپے کی طرف سفر شروع ہو گیا، وہ تکاثر بینکم فی الاموال۔ اب وہ اس کو ہے کہ بھئی اب میرے پاس مال زیادہ ہونا چاہیے، میری اولاد زیادہ ہونی چاہیے،
اور خاندان. دیکھیے آج کے دور کا تھوڑا سا مزاج بدل گیا. جو تقریباً 100 سال پہلے تک لوگ اس شخص کو بہت مالدار سمجھتے تھے, طاقتور سمجھتے تھے کہ جس کی اولاد زیادہ ہو, جس کے پاس بیٹے زیادہ ہوں. تو وہ اس لیے کہ بھئی بیٹے زیادہ ہوں گے تو وہ کھیتی باڑی کریں گے, شکار کریں گے اور مزدوری کریں گے. بیٹے زیادہ ہوں گے تجارت کریں گے, ملازمت کریں گے. اور پھر خدا نخواستہ کوئی جھگڑا ہو گیا, کوئی لڑائی ہو گئی, تو بیٹے زیادہ ہوں گے تو طاقتور ہوگا وہ خاندان, وہ قبیلہ. جس قبیلے میں جس خاندان میں مرد زیادہ ہوں وہ خاندان زیادہ طاقتور شمار ہوتا تھا. تو اس زمانے میں جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے تو وہ اس کے لیے فخر کی بات ہوتی تھی, اس کے لیے تفاخر کی بات ہوتی تھی, اور وہ اپنے آپ کو اس پر فخر کیا کرتا تھا. تو یہ تو آج ہو گیا کہ جی ہم دو ہمارے دو. آج کا معاشرہ ہے کہ جی ایک ہی بیٹا, ایک ہی بیٹی, 2 بیٹے, بس 3 بچے. تو مزاج ہی بدل گیا. تو اور طاقت کا توازن بھی اب بدل چکا ہے. تو اب لیکن ابھی بھی اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو وہ بے چین ہوتا ہے نا. پھر اولاد ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا فخر فیل کرتا ہے اور تفاخر کے طور پہ یوز کرتا ہے. دیکھو میرے ماشاءاللہ یہ اولاد ہے, بتاتا ہے کہ جی میرے بچے ہیں یہ. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ فرماتے ہیں تو وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. پھر جو ہے آدمی مال کے پیچھے بھاگتا ہے, مال 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 مال. اب وہ عمر جتنی زیادہ بڑی ہو رہی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک مال کی تمنا کہ مال بہت زیادہ ہو اس کے پاس, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی عمر طویل ہو, اپنی عمر کو طویل کرنا چاہتا ہے. کوئی انسان دیکھیں مرنا نہیں چاہتا. آج کی دنیا جو ہے وہ ڈیزائن جو کی گئی ہے نا, جس کی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ آپ یہ میڈیسن کھائیں, آپ یہ کام کریں, آپ یہ ملٹی وٹامنس کھائیں, آپ فلاں کام, آپ کی عمر بڑھ جائے گی, آپ کے طویل عمر ہو جائیں گے. طویل عمر کا راز کیا ہے فلانا یہ. تو ہر انسان کی اندر خواہش یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ میری عمر زیادہ ہو, اور یہ 2 چیزیں جوان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اور اولاد وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. تو اب یہ دیکھیں 5 دور ہو گئے, لاہو کا, زینت کا, تفاخر کا, اور وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. تو یہ اموال اور اولاد کا کہ اب یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی انسان کی زندگی جو ہے وہ انہی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے. لیکن انسان کی زندگی کس کے ارد گرد گھوم رہی ہے؟ وہی نہیں. بچہ ہے تو اس کو کھیلنے کی پڑی ہے, اس کو اور کوئی چیز پڑی نہیں ہے. نوجوان ہے وہ کہتا ہے بس اچھی گاڑی ہو, اچھے کپڑے ہوں, اچھا موبائل فون ہو, بس شیشہ ہاؤس ہو, اور بس گھوم رہا ہوں, دوست ہوں, بس ان کے ساتھ پھرتا رہوں, گھومتا رہوں. اور پھر جو ہے یہ ٹین ایجز ہوتے ہیں. پھر جوان ہوتا ہے تو اس کو اپنے فیوچر کی, اپنے کیریئر کی پڑ جاتی ہے, پیسہ کی, جاب کی پڑ جاتی ہے کہ میرے پاس یہ ڈگری ہو, یہ ہو. پھر جوان ہو گیا تو اس کے بعد اس کو ہوتا ہے کہ بھئی اب میرے پاس اسٹیٹس ہو, میرے پاس جو ہے وہ عہدہ ہو, طاقت ہو. پھر اس کے بعد پیسہ زیادہ ہو. جب بڑھاپا ہوتا جاتا ہے, جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کو مال کی تمنا شروع ہو جاتی ہے, اور زیادہ مال کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کو 2 وادیاں مال کی بھر کے دے دی جائے تو وہ اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی, وہ پھر تیسرے کی تمنا کرے گا, وہ کہے گا نہیں. تو یہ جو ہوس ہے, یہ جو لالچ ہے, ہوس ہے, یہ تو اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے, باقی دنیا کے اندر تو نہیں بھری جا سکتی. تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک کھیتی کرنے والا شخص جو ہے وہ جب کھیتی کرتا ہے تو اب وہ سب سے پہلے جب وہ دانہ ڈالتا ہے, دانہ ڈالنے کے بعد اب جو ہے اس کی کھیتی اگتی ہے, اور پھر جو ہے وہ ایک دم ہری بھری ہو جاتی ہے. اور پھر ہری بھری ہونے کے بعد یعنی تیار ہو جاتی ہے. تیار ہو جانے کے بعد پھر جب اس کو کاٹ لیا جاتا ہے یا اس کو کاٹا نہ جائے تو پھر وہ جو ہے یلو ہو جاتی ہے, اور پھر وہ پھر بھوسا ہو جاتی ہے. کھا پی کے جب چاول اور گندم ان کو جب نکال لیا جاتا ہے تو وہ بھوسا رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. کہ وہ پھر یعنی یہ بھی سٹیجز ہیں. دیکھیں انسان کی زندگی ہے, پھر انسان بیج بوتا ہے, پھر جب وہ کھیتی تیار ہوتی ہے انسان جوان ہو جاتا ہے, پھر وہ کھیتی کو استعمال کر لیا جاتا ہے, پھر ایک دم وہ کیا بھوسا بن جاتی ہے. اسی طرح سے انسان ہے کہ بچپنا, جوانی, پھر ادھیڑ عمر, پھر اس کے بعد جب بڑھاپا ہوتا ہے
تو بڑھاپا بھی یکون حطامہ ایسی ہے جیسے ایک بیکار چیز. بوڑھے آدمی کی پھر کیا وقت ہوتی ہے. بوڑھا آدمی تو دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, گاؤں دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا, آپ حضرات شاید جانتے ہوں, میں نے بہت ساری چیزیں تو دیکھی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. تو میں نے کہیں پڑھا کہ گاؤں دیہاتوں میں یہ ضرور میں نے دیکھا ہے جب بھی گاؤں میں گیا ہوں کہ بوڑھا آدمی بیچارہ جو ہے وہ باہر چارپائی پڑی ہوتی ہے, وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے, اور اس سے گھر کی عورتیں اور سب اس سے تنگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ سارا دن گھر میں پڑا ہوا ہے, اور وہ سارا دن آوازیں نکالے گا, سارا دن جو ہے وہ مطالبہ کرے گا کہ کبھی اس کو کچھ چاہیے, کبھی اس کو کچھ چاہیے. اور اگر بالکل چرنے پھرنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو باہر چرپائی کے اوپر, چرپائی کو نیچے سے کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کو باہر لے جا کے صبح کسی درخت کے نیچے لٹا دیا جاتا ہے, اور وہیں وہ بیچارہ پیشاب پخانہ کرتا ہے سارا دن, اور شام کو اٹھا کے لا کے اس کو اندر ڈال دیا جاتا ہے. تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اور یہ کوئی, اب وہ بیچارہ ایسے جیسے استعمال شدہ چیز, جیسے جب آپ گندم میں سے جب دیکھیں دانہ نکال لیتے ہیں تو اصل چیز جب نکال لیتے ہیں تو کیا چیز رہ جاتی ہے, بھوسا رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ تم بھی بالکل بیکار ہو جاؤ گے, تمہیں بھی جو ہے وہ ڈیمنشیا کا مرض ہو جائے گا, فالج ہو جائے گا, اور معذور ہو جاؤ گے, اور گھر میں پڑے ہوئے ہوگے, اور لوگوں کے لیے ایک بوجھ بن جاؤ گے. اور وہی کہتے ہیں نا کہ ایک ماں باپ جو والدین ہوتے ہیں دونوں مل کر 10 11 11 12 بچوں کو پال لیتے ہیں. ان کے لیے 12 بچے پالنا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن 12 بچے مل کر بوڑھے والدین کو نہیں پال سکتے, ان کے لیے وہ بوجھ ہوتا ہے. تو لہذا پھر کیا ہے کہ اس شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو لیکن اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ, پھر آخرت میں کیا ہوگا. دنیا کی زندگی تو مثال دے دی, بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے. اچھا یہ جو کھیتی کی مثال دی ہے نا, اس کے اندر آپ سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس جو اولین مخاطب تھے قرآن کے وہ لوگ تھے جو کھیتی باڑی کرتے تھے. دیکھیں مدینہ منورہ کے اندر بھی کیا ہوتا تھا, وہ کھیتی باڑی ہوتی تھی. تو اس دور کے اندر جو مین جو وسائل اور ریسورسز جو لوگ حاصل کرتے تھے وہ کھیتی باڑی سے حاصل کرتے تھے. آج بھی دیکھیں نا کہ وہ ملک بڑے طاقتور ہیں جہاں پہ اجناس اگتی ہیں, جو خود کفیل ہیں زراعت کے اندر. یہ تو دنیا جتنی ترقی کر جائے تو انسان نے کھانی تو روٹی ہے, ہم اس کو نان کی صورت میں کھاتے ہیں, چپاتی کی صورت میں کھاتے ہیں, دنیا کے اندر اس کو بریڈ کی صورت میں کھایا جاتا ہے, خبز کی صورت میں کھایا جاتا ہے. تو کھاتے تو سارے ہی نان, بریڈ اور روٹی ہی ہیں. تو اسی طرح کھاتے سارے ہی چاول ہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بھئی انسان کہے کہ اب میں اتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہوں کہ مجھے اب پیٹ بھرنے کے لیے آٹے کی ضرورت نہیں ہے, گندم کی ضرورت نہیں ہے, چاول کی ضرورت نہیں ہے, ان اجناس کی ضرورت نہیں ہے, پھل فروٹ کی ضرورت نہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو انسانی فطرت ہے اور خوراک یہی ہوگی چاہے انسان کتنا ہی ترقی کر جائے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ, پھر آخرت میں کیا ہے. تو اگر تو من چاہی زندگی گزاری, اللہ کو نہ مانا اور اسلام کو نہیں مانا, اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا, نبی کے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے, آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لائے اور شریعت پہ نہیں چلے, اللہ کو ناراض کر کے گئے, تو وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ, تو آخرت میں پھر کیا ہے, سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آخرت اور زیادہ خطرناک ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے. کہ بھئی کوئی انسان ہے وہ گناہ گار ہے, وہ توبہ کر لیتا ہے, وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ عذاب ہی عذاب ہے. ہاں عذاب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رجوع نہیں کرتے, جو توبہ نہیں کرتے, جو ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ, کہ جو حالت کفر کے اندر انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی مغفرت نہیں ہے. جو ایمان والا ہے اور جو توبہ کر لیتا ہے تو وہ مغفرت, اللہ کہتا ہے اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے مغفرت ہے. وہ رضوان, اور اللہ کی رضامندی ہے. رضامندی کن کے لیے ہے, اللہ کن سے راضی ہوگا, جو نیک بندے ہیں, جو اللہ کے ولی ہیں, جو نیکوکار ہیں, جو صلحاء ہیں, جو اولیاء کرام ہیں, جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں,
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہے، تو اللہ و رضوان، اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ومغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، ورضوان، اور اللہ کی طرف سے رضوان ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو اللہ ان سے کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آخر میں دوبارہ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے یہ کیا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو لہذا ناظرین اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں بیان کرتے ہیں اور جگہ جگہ آپ سنتے ہیں، تو اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، تو اس سے بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا ہے اور دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، ہر چیز دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بھئی ان چیزوں کے اندر منہمک نہیں ہو جانا، انہی چیزوں میں نہ لگ جانا کہ بھئی اب انہی چیزوں میں لگ جاؤ۔ اب جب بات سمجھ لگ گئی کہ بھئی انسان کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہلاکت میں ڈال دیا کس چیز نے، تکاثر نے، کثرت نے، کہ بس ہر چیز زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، اسباب زیادہ ہوں، دنیاوی چیزیں زیادہ ہوں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جو ہے تم نے قبروں کو دیکھ لیا جب تم قبروں میں پہنچ گئے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ بنایا۔ قید خانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ جیسے کہ آپ ایک پرندے کو اور ایک خوبصورت پنجرے کے اندر آپ قید کر دیں، تو پنجرہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن وہ قید خانہ ہوتا ہے، اس کو وہ آزادی چاہیے ہوتی ہے، وہ وہاں خوش نہیں ہوتا، پھر وہ اس کو ضرورت کے مطابق وہ رہتا ہے، پھر ٹھیک ہے جی، اپنی مرضی سے تو نہیں رہ رہا ہوتا، وہ کہہ رہا ٹھیک ہے۔ تو دنیا کے اندر جیسے قید خانے کے اندر انسان اپنی چاہت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ جیل کے قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جو جیلر ہوتا ہے اس کے قانون ہوتے ہیں کہ بھئی تم نے ایسے زندگی گزارنی ہے۔ تو انسان جو ہے دنیا کے اندر پھر اسی طرح سے اس کو زندگی گزارنی ہے، اور اس زندگی کے کیا ہے، اس کے اوپر کچھ فرائض ہیں، کچھ حقوق ہیں، کچھ مقاصد ہیں۔ مومن اور مسلمان اور ایک غیر مسلم کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اس کی زندگی کا مقصد، مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت جو ہے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور لیکن کیا ہم کیا کرتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دنیا تو آپ کے موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ جتنا آپ دنیا کو سجا لیں، جتنے آپ بڑی بڑی امپائر کھڑی کر لیں، آپ بڑے بڑے محلات بنا لیں اور بڑے کاروبار کھڑے کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن موت کے ساتھ آپ نے ان سب چیزوں کو، ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی موت جب آئے گی تو ہر چیز سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو آخرت کے اندر کیا چیز کام آئے گی، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ، کہ باقیات کیا رہیں گے، صالحات، آپ کے نیک اعمال، یہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کو اللہ نے پیسہ دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، طاقت دی، اللہ نے آپ کو عہدہ دیا، مقام دیا، یہ سب کچھ دیا، آپ نے اس کو خرچ کیا، استعمال کیا، کس کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ ظالم نہیں بنے، آپ جو ہے شرابی زانی نہیں بنے، آپ نے جو ہے پیسے کو صحیح جگہ استعمال کیا، غلط جگہ استعمال نہیں کیا، اپنے مقام اور رتبے کو صحیح جگہ استعمال کیا، اس سے غلط ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، تو یہ پھر آپ کے لیے آخرت میں اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔